علی کے دمادوں میں معاویہ، نواسوں میں معاویہ، پوتوں میں معاویہ، اور حضرت اور جو ہے آل رسول میں معاویہ. پھر ان کے نام کا معنی تو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالت بعدہ ولا معصوم بعدہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قال تعالی فی مقام آخر: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے انتہائی قابل سخت تعظیم و تقریب، واجب الاحترام اسٹیج و پنڈال پہ تشریف فرما معزز و محترم ذی قدر علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان مکرم، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، آپ کے اس علاقہ کی مشہور و معروف دینی، تعلیمی، علمی، روحانی، تربیتی درسگاہ مدرسہ حسین ابن علی کے سالانہ مبارک اجتماع میں حاضری اور گفتگو کا موقع میسر آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مبارک اجتماع کی شرکت ہم سب کے لیے باعث نفع اور باعث کامل ہدایت بنائے. میں سب سے پہلے تو ان والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے بچے نے یا بچی نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا یا عالمات کا کورس مکمل کیا. اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید والی حفظ والی دولت ہم سب کی اولادوں کو نسل در نسل ہمیشہ کے لیے نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، اصل اور ہمارے معزز مہمانان گرامی کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہونی ہے. میں بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے چند گزارشات، معروضات آپ حضرات کے سامنے اس ماہ کے مبارک کی مناسبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی ہجری اور قمری اعتبار سے یہ رجب المرجب کا ایک اسلامی اہم تاریخی مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں بہت سارے ایسے اسلامی اور تاریخی واقعات پیش آئے کہ جن واقعات کی وجہ سے اس ماہ رجب المرجب کو سال کے باقی مہینوں کی طرح ایک خاص مقام اور خاص حیثیت حاصل ہے. اگر ان واقعات کو اجمالی طور پر دیکھا جائے تو اس ماہ مبارک کی غالباً 13 تاریخ میں دماد رسول، کزن رسول جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے. اور اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو خلیفہ برحق، خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی والقرآن، فاتح مصر و شام، مرشد حسنین کریمین سعیدین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات، یوم جدائی اور یوم وصال ہے. اور با اختلاف روایہ اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب آمینہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زمین و آسمان کی سیر کرائی، جسے واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اسی ماہ مبارک کے عنوانات میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ کاتب وحی والقرآن حضرت سیدنا امیر معاویہ کی جدائی اور وفات کے بعد اس ماہ مبارک کی 28 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کے ہمراہ مدینہ المنورہ سے کوفہ کی جانب سفر کا آغاز فرمایا۔ اب ان عنوانات میں سے جس عنوان کو بھی اختیار کیا جائے تو اس کے اوپر سیر حاصل طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں دو چار باتیں اسی ماہ مبارک کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے پہلے یہ جملہ بھی عرض کرتا ہوں کہ رجب المرجب کا مہینہ آئے، ہماری زبان پر علی کے ترانے بھی گونجتے ہیں اور ہماری زبان پر امیر معاویہ کی عظمت کے ترانے بھی گونجتے ہیں۔ 13 رجب المرجب آئے، ہمیں علی کا ذکر کرنے میں کوئی کوفت نہیں ہوتی، اور 22 رجب المرجب آئے تو ہمیں امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے میں بھی کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کاتب نبی کا سالہ حضرت سیدنا امیر معاویہ ہو، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد فاطمہ الزہرا کے شوہر حسن و حسین کے والد بزرگوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا اور آخرت میں بھائی چوتھے خلیفہ راشد عثمان بن عفان کے جانشین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا یوم ولادت آئے تو حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کرنے میں بھی ہمیں قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ علی ہو یا معاویہ ہو، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، ہم معاویہ کو بھی مانتے ہیں، اور مانتے اس لیے ہیں کہ علی کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور امیر معاویہ کی نسبت بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ذکر علی کرنے کی باری آئے تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اس لیے کہ علی اہل سنت کے نزدیک چوتھے خلیفہ راشد ہیں، علی اہل سنت کے نزدیک میرے پاک پیغمبر کے کزن ہیں، نبی کے داماد ہیں، جنتی جوانوں کے والد ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، حضرت عثمان بن عفان کے جانشین ہیں، 40 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن اور رشتہ دار ہیں، ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہیں، ہمارے ایمان کی سلامتی اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہیں، اور ہماری آنکھوں کا سرما ہے، علی المرتضیٰ ہیں، جو محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، وہ علی المرتضیٰ ہیں جو میرے پاک پیغمبر کے بھی چوکیدار ہیں، حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا مقتدی علی ہے، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا مرید علی ہے، حضرت عثمان بن عفان کے پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی وہ حضرت علی ہے، پھر امت کی باغ دوڑ سنبھال کر تلواریں چلانے والا، کفر کی صفوں کو چیرنے والا، آدھی دنیا پر میرے محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرانے والا، اور جو علوم آج اس امت کے پاس موجود ہیں، اس شہر نبوت کا دروازہ بننے والا، جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، وہ علی ہماری محبت کا محور بھی ہے، مرکز بھی ہے۔ اگر ہم تفسیر لیں گے تو مفسر علی ہے، اگر ہم حدیث لیں گے تو محدث علی ہے، اگر ہم طریقت لیں گے تو پیر علی ہے، اگر ہم امامت کے درجے میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل بھی علی المرتضیٰ ہے۔ علی ہماری محبت کا محور اور مرکز ہے، اس لیے ہمیں ذکر علی کرنے سے کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ علی کا ذکر کرنے سے ٹینشن اس کو ہوتی ہے جس کے سینے میں یا علی کا بغض ہوتا ہے یا امیر معاویہ کی نفرت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ہمارے سینوں کو کھول کے دیکھے بفضل اللہ کی تعالی، اللہ کے فضل سے یہ جملہ
یہ توہل کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سینے میں حضرت معاویہ کی محبت بھی بستی ہے اور ہمارے سینے میں شیر خدا حضرت علی کی محبت بھی بستی ہے۔ ذرا جا کر سبحان اللہ کہہ دیں، جا کر سبحان اللہ کہہ دیں، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو بھائی اگر حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ آ جائے تو ہمیں معاویہ کے نام لینے بھی ٹینشن کوئی نہیں، معاویہ کے فضیلت بیان کرنے میں بھی ٹینشن کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر معاویہ صرف میرے نبی کا سالہ ہوتا تو ہمیں نام لینے میں ٹینشن ہوتی، اگر معاویہ صرف ابو سفیان کا بیٹا ہوتا تو شاید ہمیں نام لینے میں کوئی ٹینشن ہو سکتی تھی، اگر معاویہ صرف ام حبیبہ کا بھائی ہوتا شاید ہم دنیا کے اعتراضوں میں آ جاتے، اگر اگر معاویہ نام صرف پیغمبر کے ایک صحابی کا ہوتا شاید ہمیں نام لینے میں ہم دنیا کے اشکالات کو دیکھ لیتے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو حضرت علی ہے، علی کی سب سے بیٹی ہے، بیٹی کا نام زینب ہے، زینب کا نکاح ہوتا ہے علی المرتضیٰ کے بھتیجے حضرت جعفر کے بیٹے حضرت عبداللہ سے، عبداللہ علی کا بھتیجا بھی ہے، عبداللہ علی کا داماد بھی ہے، اس حضرت کا نکاح حضرت زینب سے ہوتا ہے جو علی کی بیٹی ہے، حسن و حسین کی ہمشیرہ ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ حضرت زینب اور عبداللہ کا ہوا نکاح رب نے دی ان اولاد۔ جاؤ نا جا کر تلاش تو کرو کہ حضرت زینب کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا تھا نام کیا رکھا تھا، عبداللہ کے گھر میں جو بیٹا پیدا ہوا تھا نام رکھا تھا، علی کے نواسے کا نام کیا تھا، حسین کے بھانجے کا نام کیا تھا، حسن کے بھانجے کا نام کیا تھا۔ اٹھا ذرا تاریخ اسلام کی کتابیں تجھے نظر آئے گا، علی کی بیٹی ہے نام زینب ہے، علی کا داماد ہے نام عبداللہ ہے، نکاح ہوتا ہے، رب نے دیا بیٹا علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، زینب کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا ہے، نام دیکھے گا تو نام ہے معاویہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ معاویہ۔ یا ڈر کیوں رہے ہو؟ کیا نام ہے بھائی؟ معاویہ۔ علی مرتضیٰ کی سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب، زینب کا شوہر عبداللہ، ان کا ہوا نکاح، رب نے دیے بچے 7، ان 7 بچوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا بیٹا، بیٹے کا نام جعفر کا پوتا، علی کا نواسا، حسن حسین کا بھانجا، اور عبداللہ اور زینب کا بیٹا نام تھا معاویہ۔ بولو معاویہ۔ نام کیا تھا؟ معاویہ۔ علی المرتضیٰ نے 9 شادیاں کی، اللہ نے علی کو 17 بیٹیاں دی، 18 بیٹے دیے۔ اگر مجمع جاگنے والا ہوتا تو میں انگلیوں پر بیٹھ کر آپ کو علی کے بیٹے اور علی کے بیٹیوں کے نام گنوا سکتا تھا، یا ہم علی یا علی کے بیٹے بیٹیوں کے نام اس لیے یاد کرتے ہیں کہ آج منبر پہ کوئی آتا ہے صرف یہ نعرہ لگا کے چلا جاتا ہے کہ علی فاتح خیبر ہے، صرف یہ نعرہ لگا کے چلا جاتا ہے علی فاطمہ کا شوہر ہے، صرف یہ نعرہ لگا کے چلا جاتا ہے کہ علی میرے پاک پیغمبر کا قذر ہے۔ میں علی کو فاتح خیبر بھی مانتا ہوں، فاتح مرحب بھی مانتا ہوں، نبی کا قسم بھی مانتا ہوں، آقا کا رشتہ دار بھی مانتا ہوں، خلیفہ راشد بھی مانتا ہوں، لیکن علی کو امت کے سامنے کھول تو یوں بتا کہ علی 9 بیویوں کا شوہر بھی ہے، علی 17 بیٹیوں کا باپ بھی ہے، علی کے بیٹے 18 بھی ہیں، علی کی 17 بیٹیاں ہیں، 27 داماد ہیں، 7 بیٹیاں علی کی ایسی ہیں جن کے 2 نکاح ہوئے، پہلے خامند کا انتقال ہوا یا پہلا خامند شہید ہوا تو علی نے اپنی بیٹیوں کے 2 نکاح کرائے، تو علی کے بیٹیاں 17 بیٹے، علی کے بیٹے 18، علی کے داماد 27، اور سلیکی میں کہتا ہوں علی دیاں نوری 83، علی دیاں نوری 83، علی کے 9 سسر 9 ساسیں۔ اگر کبھی منبر پہ بیٹھ جا علی کا نام تو لیتا ہے، میں تیرے ساتھ کوئی زیادہ مناظرہ مجادلہ مباحثہ تو نہیں کرتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے کبھی منبر پہ آ کر لوگوں کو بتا علی کی 9 بیویوں کے نام کیا ہے، علی کے 9 سسر کا نام کیا ہے، علی کی 9 ساسوں کا نام کیا ہے، علی کے 17 بیٹوں کے نام کیا ہے، علی کی 17 بیٹیوں کے نام کیا ہے، علی کی 18 بیٹوں کے نام کیا ہے، علی کے 27 دامادوں کے نام کیا ہے، علی کو رشتے کس نے دیے، علی نے رشتوں کس کو دیے، علی کی بیٹیاں کس کے گھر میں گئی، علی کے گھر میں کس کی بیٹیاں آئیں، یہ ذرا رشتے داریاں کھول کے امت کو بتا، اگر کھولے گا بات ایک آئے گی، علی صحابہ کا رشتے دار ہے، صحابہ میرے علی کے رشتے دار ہیں۔
بالقرآن ان اللہ اکبر وہ ہمارا امام ہے. جزاک اللہ. مجھے خوشی یہ ہوئی کہ آپ کی آواز میرے سپیکر کی آواز سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. آپ کی آواز سپیکر کی آواز سے زیادہ. تو میں نے اس لیے کہ اللہ کرے گا دیکھنا ابھی سپیکر والے کو غصہ ہے گا یہ آواز کھول دے گا اگر آ گیا غصہ. اب یہ نہیں پتا کہ آدھی والا کے دوست صبر والے زیادہ ہیں یا غصے والے زیادہ ہیں. ذرا جا کر سبحان اللہ کہو. میں ایک دو جملے عرض کروں. تو بھائی ہم معاویہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مانتے ہیں. میں نے کہا اگر معاویہ صرف نبی کا سالہ ہوتا تو تیرا اعتراض چل سکتا تھا. اگر معاویہ صرف ام حبیبہ کا بھائی ہوتا جو تو نے معاویہ کے نام کے معنی اپنے کتابوں میں لکھے شاید وہ کسی سنی قوم کو گمراہ کر سکتے تھے. لیکن میں دیکھتا ہوں علی کی سب سے بڑی بیٹی کے گھر میں ہو بیٹا پیدا تو نام رکھا جاتا ہے معاویہ. نام رکھا جاتا ہے معاویہ. مجھے یہاں کے ماحول کا نہیں پتا لیکن چیلنج کے طور پر ایک بات کہتا ہوں. یہاں سے باہر نکلو کسی دکان کسی مکان پر اگر تمہیں کوئی چمپا لگا ہوا نظر آ جائے چمپا لگا ہوا نظر آ جائے مجھے اعتراض تو کوئی نہیں لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اس دکان اور مکان پہ کھڑے ہو کر اس دکان مکان والے سے پوچھ لینا یار یہ تو نے دکان پہ مکان پہ دیوار پہ یہ چمپا کس کا لگا رکھا ہے. وہ تجھے جواب دے گا کہ یہ غازی عباس علمدار کا ہاتھ ہے. ذرا پوچھ لیجئے گا یہ غازی عباس علمدار کون ہے. وہ تجھے جواب دے گا کہ یہ غازی عباس ہے جو علی کا بیٹا ہے حسن حسین کا بھائی ہے کربلا کا غازی ہے. میں نے نشانی کے طور پر اس کا ہاتھ لگا رکھا ہے. اسے کہنا تیری محبت کو سلام ہے لیکن میرے ایک اعتراض کا جواب ایک سوال کا جواب دے دے. سوال یہ ہے اس سے یہ پوچھ لینا جس غازی عباس کا ہاتھ تو نے دیوار پہ لگایا یہ تو بتا اس غازی عباس کا نکاح ہوا تھا یا نکاح نہیں ہوا. اگر وہ جاننے والا ہوگا کہے گا نکاح ہوا تھا. پھر سوال کر لے غازی عباس کی اولاد تھی یا اولاد نہیں تھی. اگر جاننے والا ہوگا تو تجھے بتائے گا غازی عباس کی اولاد تھی. تو سوال کرنا غازی عباس کے گھر میں جو تیسرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام تو بتا. وہ مر تو سکتا ہے نام نہیں بتائے گا اس لیے کہ بتائے گا تو کہنا پڑے گا غازی عباس کا بیٹا ہے حسن حسین کا بھتیجا ہے علی اور مرتضیٰ کا پوتا ہے. نام ہے معاویہ. نام کیا ہے نام کیا ہے نام کیا ہے معاویہ. اس لیے میں نے کہا اگر معاویہ صرف نبی کا سالہ ہوتا ہے توجہ میری طرف توجہ میری طرف ہے. ارے ظالم تو نے کتاب میں لکھ دیا کہ جی معاویہ نام نہ رکھو بھی کیوں کہتے جی معاویہ نام کا معنی نعوذ باللہ بھونکنے والا جانور. کہ معاویہ نام کا معنی بیان کر کے دنیا کو گمراہ کر کے کہتے ہیں معاویہ نام نہ رکھو اس لیے کہ عربی میں بھونکنے والے جانور کو معاویہ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تو یہ معنی بیان کرتے تیرے عقیدے کے مطابق اگر بھونکنے والے جانور کو عربی میں معاویہ کہتے ہیں اگر یہ معاویہ نبی کا سالہ ہو تو یہ معنی بیان کرتا ہے. اگر یہی معاویہ میرے علی کا داماد ہو تو معنی کیا بنے گا. اگر یہ نام معاویہ علی کے گھر میں آ جائے تو پھر کیا معنی ہوگا. زینب نے بیٹے کا نام معاویہ رکھا معنی تو بتا. علی نے اپنی بیٹی معاویہ نام کے فرد کو دی معنی تو بتا. حضرت علی المرتضیٰ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے چچا جناب حارث کے ایک بیٹے کا نام معاویہ تھا. وہاں پر ذرا معنی تو بتا. حضرت علی المرتضیٰ کے شاگردوں میں علی کے دامادوں میں معاویہ نواسوں میں معاویہ پوتوں میں معاویہ اور حضرت اور جو ہے آل رسول میں معاویہ. پھر ان کے نام کا معنی تو بتا. ظالم تو نے بتایا تو ٹھیک ہے لیکن تھوڑی جی غلطی کر گیا. بھونکنے والے جانور کو معاویہ نہیں کہتے بلکہ جس ستارے کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکنے لگ جائیں اس کو معاویہ کہتے ہیں. سبحان اللہ.